آج امت کی کمزوری کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جماعت کا شراسہ بکھرا ہوا ہے۔ اتحاد و اتفاق کی جو دولت تھی امت مسلمہ کے پاس، وہ امت مسلمہ نے گنوا دیا ہے، اور امت مسلمہ مختلف جماعتوں اور فرقوں میں بٹ چکی۔ علامہ اقبال نے اس طرح کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت سبق پیش کرتا ہوں عبداللہ بھاونوی کو، موصوف آئے اور اس موضوع پر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم كجسد واحد. قابل تقریم اساتذہ کرام اور میرے ہمنشین ساتھیوں، آج کی اس پرنور بزرگ دعوت کی منزل میں میری تقریر کا عنوان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کا ٹکڑا، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اتحاد و اتفاق میں بڑی طاقت ہے، جبکہ اختلاف و انتشار میں کمزوری ہے۔ گھر سے لے کر ملکی سطح تک، بلکہ بین الاقوامی سطح تک اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں، جن قوموں اور جن ممالک کے درمیان اتحاد برقرار رہتا ہے، وہ قوم و ممالک ترقی کی مختلف منزلیں طے کر کے کامیابی میں جھنڈے گاڑتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن قوموں میں پھوٹ پڑتی ہے، ان کا نام و نشان مٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی متحد قوم کو ذیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور کسی بھی منتشر قوم کو ذیل کرنا آسان ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں پوری دنیا منتشر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہی امت مسلمہ کے اندر کچھ زیادہ ہی اختلاف و پھوٹ پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج غیروں نے امت مسلمہ کو اپنے بس میں کر دیا ہے، حالانکہ اس قوم میں نہ ہمت و استقلال کی کمی ہے، نہ علم و حکمت کا فقدان ہے، نہ افرادی قوت کی کمیابی کا شکوہ ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اتحاد و اتفاق کی کمی ہے۔ اسلام دنیا میں وہ پہلی آواز ہے جس نے انسانوں کو اتحاد اور اخوت کی دعوت دی اور کہا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں، بلکہ اصلی رشتہ صرف ایک ہے، اور وہ وہی ہے جو انسانوں کو اس کے خالق و پروردگار سے متصل کرتا ہے۔ اس کا خالق و پروردگار ایک ہے، لہذا اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ سمندروں کے طوفانوں، پہاڑوں کی مرتفع چوٹیوں اور زمین کے دور دراز گوشوں اور جنس و نسل کی تفریقوں نے آج باہم ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو۔ برادران ملت، یہی اسلام کی وعالم کی اخوت اور دعوت اسلام کی وحدت تھی جس نے زمین کے دور دراز گوشوں کو ایک کر دیا تھا۔ اسلام نے ریگستان حجاز میں ظہور کیا، مگر افریقہ کے صحرا میں اس کی صدا بلند ہوئی۔ اس کی دعوت کی صدا جبل قبیس کی گھاٹیوں سے اٹھی، لیکن دیوار چین سے صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بازگشت گونجی۔ تاریخ کی نظریں جس وقت دجلہ اور فرات کے کنارے پر پروان اسلام کے نقش قدم گن رہی تھی، اسی وقت گنگا اور جمنا کے کنارے پر سینکڑوں ہاتھ تھے جو خدا واحد کے سامنے سر و سجود ہونے کے لیے وضو کر رہے تھے۔
دنیا کی تمام مختلف قومیں اور زمین کے دور دراز گوشوں پر بسنے والی آبادیاں وہ یا ایک ہی گھر کے عزیز تھے جن کو شیطان مردود کی تفریقوں نے آج ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اسلام کے جانباز سپاہیوں، ہمیں معلوم ہے اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت و ثروت ہے جس کو غیر و نبی قدر و منزلت کے نگاہ سے دیکھا ہے۔ اتحاد و اتفاق ملت کا وہ گرا قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، چین و ایران، کالے گھوڑے کی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اتحاد الامم عظیم عطا ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد و اتفاق ہے جس کو ہم نے گلے سے لگایا تھا اور ہمارے درمیان اختلاف و انتشار کی چنگاریاں شعلہ پرور نہیں ہوئی تھی تو ہم پوری دنیا پر ثابت تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بانو عروج پر تھا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہماری حکمرانی تھی، دریا و سمندر ہمارے تابع تھے، صحرا و بیابان ہمارے زیر مملکت تھے، چرند و پرند ہمارے تابع تھے، ہماری شان و شوکت قابل صد افتخار تھی، ہماری عظمت و رفعت قابل صد مبارکباد تھی۔ ارے ہمارے تذکرے سن کر کے کفاروں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ الغرض فلاح و بہبود ہمارا مقدر بن چکی تھی۔ اسی کا نقشہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچا ہے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، لیکن جب اختلاف و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی، اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، ملت کا اتحاد ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات کے اندر ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی، عداوت و تشاجرات کو ہم نے گلے سے لگایا تو ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا، مسائل و آلات کی گھٹاٹو تاریکیاں ہماری راہ میں حائل ہونے لگی، ہمارا عزم و استقلال ختم ہوتا چلا گیا، کافروں کے دلوں سے ہمارا روح و دبدبہ نکلتا چلا گیا، کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہماری عزت و ناموری ذلت و خواری میں بدلنے لگی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہونے لگا اور ہم تارے مذلت کے غار میں گر گئے اور ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی ہمارا مقدر بن کر رہ چکی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ دین حنیف کے شیدائیوں، آج مسلمان جن احوال سے دوچار ہو رہے ہیں، جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن مسائل و آلام سے نبرد آزما ہے، وہ ہے فتنہ انگیز اور شر انگیز دور۔ چونکہ اسلام انسانیت کو صدق و صفا، امن و امان اور عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، ہر موڑ پر گمراہی کے سیاہ بادلوں کو چیر کر حق کے شہاب پاروں کو جگمگاتا ہے، قدم قدم پر ضلالت کی موج تلاطم کو پلٹ کر بڑھتی ہوئی انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیتا ہے، اور یہی چیز دشمن اسلام اور سرپسند لوگوں کے طبع و مزاج کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عروج و بلندی کے پہاڑ پر چڑھ کر صدائے حق کا اعلان کرے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان قیصر و کسریٰ کو زیر دست کر کے انہیں اسلام پر جما دے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان روس، امریکہ اور اسرائیل کے محلات میں یلغار کر کے باطل پرست ظالموں کے پرچے سے اڑا دے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان بیت المقدس کو حاصل کر کے معبودان باطلہ کو تہس نہس کر کے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان معاشرے میں سرخرو ہو کر بے لگام قوموں کی بات دور تھام لے۔ اسلام کے جیالوں، زمانے نے کئی بار کروٹیں دی ہے، تاریخ کے دھارے نے اپنے بہاؤ کا رخ کئی بار بدلا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں اندلس کی 800 سالہ پرانی تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اسلام اور مسلمان مشرق کا سیلاب بار بار ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ ان معصوم بچوں کے مسکراہٹوں کو چھین کر انہیں رونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ قوم کی معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتیں بار بار لوٹی جا رہی ہے۔ ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں محفوظ ہوں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے، انہوں نے اپنے سے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست پاش دی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 1000 نے 10,000 کے قدم اٹھا دیے، غزوہ موتا میں
3,000 نے 20,000 روپیوں کو چلے جموا دیے، جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلا ڈالی تھی تو نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تو نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے مسلمانوں، چلے تھے 313 جہاں سے مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اگر آج مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے ظالم مجاہد سے آزاد کرایا تھا۔ آج بھی مسلمان وہی مسلمان ہیں جو ان کفار کے نرد سے ہندوستان کو آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ انہی چند باتوں پر ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کا ختم کرتا ہوں۔ اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، علامہ اقبال نے اس موقع سے کسی درد کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح بھی بیان کیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔